السلام علیکم، میں امداد سمرو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، جس کا ڈر تھا کہ براڈ شیٹ کمیشن جو ہے وہ بننے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا۔ اب صرف سربراہ کا تقرر ہی کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ مزید ارکان کا تقرر یا نامزدگیاں کریں گے، مگر جو سربراہ ہیں جن کی نامزدگی کی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی، جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب، تو ان کا نام آتے ہی وہ تنازع شروع ہو گیا، کیونکہ ان کا جو پروفائل ہے وہ بے شک متنازع نہ ہو، لیکن وہ اس کمیشن کی سربراہی کے لیے اس وجہ تنازع ضرور بنا۔ وہ جو ہم نے پہلی ویلاگ میں بھی گزارش کیا اور اس سے پہلے بھی جو ملک میں صورتحال بن رہی تھی، جس طرح اپوزیشن اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی یہ رہا ہے کہ یہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کمیشن اب کام کر پائے گا، یا شیخ عظمت سعید صاحب جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک باوقار انسان ہے، تو شاید وہ اس تنازع سے بچنے کے لیے کہہ دیں کہ جناب تسی بڑے سیاست اپنی جا کے کھیڈو تے سانوں دیو معافی، اسی ہاں وکیل، میں ریٹائر جج، تو مجھے اس تنازع میں نہیں پڑھنا۔ ممکن ہے وہ ایسا کر دیں، ممکن ہے وہ کنٹینیو کرے، جو فیصلہ جو وزیر اعظم صاحب کی نامزدگی کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے، اور وہ اپنا پورا کمیشن بنا کر کام شروع کر دیں، بسم اللہ کر دیں۔ مگر اب وہ بسم اللہ کریں، کام شروع کریں، جہاں مرضی لے جائیں، اب اس کام کو جتنا مرضی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دیں، مگر اب ان کی جو تحقیقات ہے پولیٹیکلی اس کو وہ تنازع کا شکار رہے گی۔ اس کو کوئی، یعنی کم از کم حکومت مانے نہ مانے، اپوزیشن نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ وہ جو ان کا جس دور میں یہ معاہدے ہوئے، اس دور میں وہ نیب کے ساتھ تھے، نیب کے وکیل تھے، پراسیکیوٹر تھے، چاہے وہ احتساب کمیشن تھا نواز شریف صاحب والا، یا مشرف کا دور کا نیب تھا، پھر مشرف کے آصف زرداری کے خلاف وکیل رہے، اس کے بعد وہ رہے نیب کے پروسیکیوٹر رہے، تو یہ ساری ان کی ایک، اور پھر پاناما کیس میں وہ کل ہم نے صبح کی ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ پاناما کیس میں بھی وہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ اس بینچ کا حصہ تھے، پھر ان کو چیلنج کیا ہوا تھا جس سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، تو اس میں ظاہر ہے وہ اس کونسل کے ممبر تھے، سپریم جوڈیشل کونسل کے، تو یہ سارا ان کا جو، اور سب سے بڑا تنازع، وجہ تنازع جو ان کی ذات کے لیے بنا ہے وہ یہ کہ یہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں۔ اب ایک لسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے، اس میں کچھ ایسے نام ہیں جو شوکت خانم میں بھی ہیں اور سرکاری عہدوں پر بھی ہیں۔ احسان مانی صاحب ہیں، ڈاکٹر فیصل صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں، صحت کے معاون ہیں، وہ خاص طور پر کورونا کے معاملات وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ویسے معاون ہیں۔ ظفر مرزا کی جگہ ان کو ریپلیس کیا گیا تھا، ظفر مرزا کو استعفیٰ ان سے لیا گیا تھا، یا وہ تنگ آ کر چھوڑ گئے تھے، یا مال بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال بنا کر چھوڑ گئے تھے، کیونکہ وہ انڈیا سے دوائیوں کا جو اسکینڈل تھا، اور پھر وہ ماسک والا معاملہ، دیگر پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی پر بھی بندہ کوئی کتنا بھی بڑا کام کر رہا ہو، بہرحال وہ اگر جاتا ہے تو پھر شک تو ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال ظفر مرزا صاحب کیونکہ جس ہنگامہ خیز کرونا والے دور میں تھے، اور جتنے اسکینڈل سامنے آ رہے تھے، سپریم کورٹ نے بھی پوچھا تھا کہ بھئی ایک بندے پہ 25 لاکھ روپے کہاں خرچ ہو رہے ہیں بھائی بتاؤ، تو بہرحال وہ اس دور میں تھے معاون وزیر اعظم صاحب کے۔ تو مطلب اس طرح کی شخصیات جو ہیں، وہ جو شوکت خانم سے وہ جڑی ہوئی ہیں، یعنی ڈاکٹر فیصل کو ان کی جگہ لگا دیا گیا، تو وہ ان کو سرکاری عہدے وزیر اعظم صاحب دے دیتے ہیں۔ اب یہ تو بہت حساس کمیشن بن رہا تھا، اگر واقعی وہ کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے نیت صاف منزل آسان، اگر واقعی وزیر اعظم عمران خان صاحب اس معاملے کو توڑ پہنچانا چاہ رہے تھے کہ اس کا کوئی شفاف تحقیقات ہو، تو پھر اس کے کئی اور طریقے ہو سکتے تھے۔ عدالت کو لکھ سکتے تھے، سپریم کورٹ کو کہہ سکتے تھے، جناب درخواست کر سکتے تھے جو ہوتا ہے کمیشن بننے کا، کہ آپ حاضر سروس جج کی جو ہے وہ پر کمیشن بنا دیں، عدالتی کمیشن بنا دیں۔ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، پارلیمانی کمیشن بن سکتا تھا۔ پاکستان میں یہ ریت نہیں ہے، دنیا میں ہوتی ہے، اور آپ کی سب سے شفاف تحقیقات ہوگی جب اس میں ساری پارٹیاں ہوں گی۔ ماضی میں بھی یہ مطالبات ہوتے رہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پاناما کمیشن میں نواز شریف صاحب نے مار کیوں کھائی تھی؟ نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی ترلے کرتی رہی کہ میاں صاحب عدالت میں مت جائیں، عدالت کو مت لکھیں، یہ معاملہ سیاسی ہے، اس کو عدالت میں مت گھسیٹیں، آپ پارلیمانی کمیشن بنا دیں۔
پارلیمانی کمیشن میں یہ ہوتا کہ ساری چیزیں آ جاتی، نواز شریف صاحب نااہلی سے بھی بچ جاتے اور ایک تحقیقات قدر شفاف بھی سامنے آ جاتی۔ اس وقت کیا ہوا، پاناما میں پتہ نہیں 385 پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام تھے، سنگل آؤٹ نواز شریف صاحب کو کر کے نکال دیا گیا۔ تو اس کے بعد پاناما کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ عدالتوں میں ذکر ہے، نہ کچھ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی تحقیقات، نہ کمیشن نے آگے کام بڑھایا، وہ جو کمیشن بنایا تھا۔ تو بہرحال تو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمانی کمیشن بنا دیں، اگر خان صاحب کی نیت ہے ساری پارٹیوں کے سامنے آئیں کہ بھائی یہ میرے دور کا معاملہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ سارا سلسلہ رہا ہے، وہ جو پریس کانفرنسوں میں انہوں نے کہا ہے اگر وہ باتیں ٹھیک ہیں، نواز شریف کے دور میں بھی رہا ہے، تو اس معاملے سے ہم پولیٹیکلی نہیں اس کو ڈیل کرتے، آئیں اس میں جو اس کا پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں اور کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر وزیر اعظم صاحب نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو ان کو تو پتہ تھا نا، مجھے پتہ نہیں تھا بھائی، ان کو تو پتہ تھا کہ وہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں اور باقی ان کا ماضی سب کے سامنے ہے۔ تو خان صاحب وہ جو اگر نیت میں فطور نہیں تھا تو پھر خان صاحب اور طریقے استعمال کر سکتے تھے۔ تو اب یہ جو جس طرح شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، یا جس طرح کمیشن بنانے سے پہلے پورا ایک ماحول بنایا گیا کہ جناب یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ پاناما 2 بنے گا، شیخ رشید صاحب نے کہا، شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنسیں، جناب پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ کی بات ہوئی اور الزامات لگے اپوزیشن پہ، نواز شریف پہ کہ انہوں نے وہ دھمکاتے رہے، ان کے جو بھتیجے کوئی پتہ نہیں کوئی نام آتا رہا کہ جناب وہ اپنی دولت چھپانے کے لیے رشوتیں دیتے رہے، اور پھر کسی اور کا بھی نام آیا۔ جب کسی اور کا نام آیا تو پھر شک ہوتا ہے کہ بھائی شہزاد اکبر صاحب کا بھی نام آیا، کسی اور طاقتور شخصیت کا نام آیا۔ تو ان کو بچانے کے لیے وزیر اعظم صاحب ایک ایسا کمیشن چاہتے ہیں جو تحقیقات نہ کرے، بس ذرا خانہ پوری ہو جائے۔ وہ پاکستان میں کمیشنز، وہ جو میں نے پہلے ویلاگ میں گزارش کی تھی نا کہ وہ کمیشن سے نکلتا تو کچھ نہیں ہے، میمو گیٹ والا کمیشن سے کیا نکلا؟ دوبارہ وہ حسین حقانی صاحب کو تو بلا نہیں سکے، منصور اعجاز تو ان کے پاس آئے نہیں، تو کمیشن کیا کر لے گا؟ ظاہر ہے اب یہ کمیشن جب ہو ہی متنازع، وہ شاید خاقان عباس صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ ہم دوسرا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب اتنے متنازع ہو گئے ہیں کہ ان کو علامت بنا دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کے لگائے ہوئے، تو وہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے لگایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قانون سے ماورا ہو گیا، وہ پارلیمنٹ سے ماورا ہو گیا، آئین سے ماورا ہو گیا، عدالتوں سے ماورا ہو گئے، یہ تو نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دوسرا جاوید اقبال صاحب نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب خان صاحب کا یہ کمال ہے، خان صاحب جس معاملے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ معاملہ متنازع ہو جاتا ہے۔ خان صاحب کے وزیر اس سے آگے، وہ سندھی کی ایک کہاوت ہے، وہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، ڈاچی انے ڈا توڑی انے تیرہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ خان صاحب تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کے نیچے جو وزیر ہیں وہ جس طرح کے کمال کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب یہ شیخ عظمت سعید کو اس لیے ان کو اعتراض ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے جس طرح کے معاملات ہیں۔ بھئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات اتنے خراب ہیں تو پھر کمیشن بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کمیشن تو آپ تبھی بنا رہے ہیں نا کہ چیزیں سیدھی نہیں ہیں، بہت کچھ گنجلک ہے، جو کل میں جو اپنے پہلے ویلاگ میں نے گزارش کی تھی آج صبح دوپہر والے میں، کہ بھئی بہت کچھ گنجلک ہے تو آپ اس کی تحقیقات کروا رہے ہو نا، تو گنجلک کو اس کو ابہام کو مزید مبہم کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ مزید تنازعات کو جنم دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ خان صاحب وہ جو اکثر اپنی مثال دیا کرتے ہیں کہ جو مثالیں دیا کرتے ہیں انصاف کی، انصاف ہوتا نظر آئے، انصاف وہ جو ریاست مدینہ میں ہوتا تھا، اگر وہ انصاف چاہتے ہیں خان صاحب تو پھر خان صاحب کو کوئی غیر متنازع شخصیت کو لانا ہوگا جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، اور پھر وہی کہ پھر چیزیں جو آئیں پھر وہ سامنے بھی آئیں، یہ نہ ہو کہ چیزیں وہ آپ تحقیقات تو کرتے رہیں مگر پھر تحقیقات کے بعد پتہ چلے کسی دن کے جناب کمیشن جو ہے وہ تو کمیشن ہی داخل دفتر ہو گیا، فائلیں تو ہوتی ہیں یا کمیشن داخل دفتر ہو جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کمیشن داخل دفتر ہو جائے اور پھر وہ اگر وہ جو آج ٹویٹ کیا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ اگر کسی کو بچانا مقصود نہیں ہے تو ان کو میں پورا ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ اگر کسی کو اس کا میں وہ ترجمہ دے دیتا ہوں، ترجمے کی ضرورت ایسے نہیں ہے، اگر کسی کو بچانا مقصود نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ کمیشن نہیں بن رہے تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بناؤ۔ وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو بناؤ براڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ اگر کمیشن والوں کے اشاروں پر نہیں ناچتے تو۔ خان صاحب تنازعات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر متنازع شخصیت جو ہے ان کا کمیشن ہی قابل قبول ہوگا اور بااختیار کمیشن ہو،
اور پھر حکومت جب تک کمیشن اپنا کام کرے تب تک حکومت کے وزیر جو ہیں وہ اس پر بات نہ کریں. حکومت کے وزیر کمیشن کو متنازع کریں گے، اپوزیشن کے اوپر الزامات تو لگتے ہی رہتے ہیں، لیکن حکومت کے وزراء کی جو زبانیں ہیں وہ کمیشن کے کام کو متنازع کریں گی، چاہے کمیشن کتنا ہی دیانتداری سے کام کیوں نہ کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.